آپ کے گھر میں صبح شام کے اذکار کا بہترین اہتمام ہونا چاہیے۔ گھر کے اندر موجود تمام افراد میں صبح شام کے جو اذکار ہیں، جو شیطان کے شر سے محفوظ کرنے کے لیے ہیں، جو زمینی اور آسمانی آفات سے محفوظ کرنے کے لیے ہیں، جو دنیا کی تکالیف سے، آزمائشوں سے، دکھوں سے اور تکلیفوں سے اللہ کی پناہ کی طرف لے کے جانے والے اذکار ہیں، ان کا بہترین اہتمام کرنا چاہیے۔ گھروں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ آپ کے گھروں میں پاکی کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے۔ آپ کے گھر کے اندر صاف ستھرا ماحول ہونا چاہیے، پاک صاف ماحول ہونا چاہیے۔ آپ کے گھر کے اندر کون کون سے ایسے کام یا ایسے کنڈیشنز ہیں جن کی وجہ سے شیطان کے لیے آپ کے گھر کے اندر کی رسائی بہت آسان ہے، ان پر غور و فکر کریں۔ آپ کے اندر، آپ کے گھر میں موجود موبائل، ٹیلی ویژن، یہ وہ چیزیں ہیں جو غلط استعمال کرنے کے بعد آپ کے گھر کے اندر شیاطین کے لیے آنے کا بہترین اور آسان راستہ ہیں۔ مین پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کا جو ماحول ہے نا، آپ کے گھر کے اندر کے جو 24 گھنٹوں کے کام ہیں، وہ ایسے ہونے چاہیے کہ جو اللہ کے فرشتوں کو اپنی طرف بلائیں، جو فرشتوں کو اٹریکٹ کریں۔ یہ بہت ضروری ہے تاکہ اللہ کے رحمتوں والے فرشتے آپ کی طرف آئیں، اللہ کی فضل والے فرشتے آپ کی طرف آئیں، اللہ کی خیر و برکتوں والے فرشتے آپ کی طرف آئیں۔ اگر آپ کے گھر کا ماحول ہی ایسا ہوگا یا وہاں کی کنڈیشنز ایسی ہوں گی کہ وہاں پر 24 گھنٹے اللہ کی نافرمانیوں میں سے کام چل رہے ہوں گے، تو یقیناً وہاں پر شیاطین ہی اثر انداز ہوں گے، وہاں پر اٹریکشن تو شیاطین کے لیے بڑھے گی۔ لہٰذا آپ کے لیے یہ چیز بہت فکر والی ہے کہ آپ کے گھر میں فرشتوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کام کیے جاتے ہیں یا آپ کے گھروں کے کام اور آپ کے عمل شیاطین کو متاثر کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کو ڈیلی کی روٹین میں شامل کیجیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ دن میں 5 مرتبہ ٹک ٹاک کھول کے اسکرولنگ کر کے مختلف گانے سن کے آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہے، تو جب یہ عمل آپ کر رہے ہیں جو شیاطین کے پسندیدہ ہیں، تو یقیناً ان عمل کو کرنا آپ کے لیے اور بھی آسان ہو جانا چاہیے کہ آپ کے گھروں میں ڈیلی قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ آپ کے گھر کے افراد میں اللہ کے بہترین اذکار کا چرچا ہونا چاہیے۔ آپ کی جو گفتگو ہے گھر کے اندر، وہ بہترین اذکار کی اور اللہ کے متعلق، اللہ، رسول اور قرآن اور احادیث سے متعلق ہی ہونی چاہیے۔ اپنے گھروں کو قبرستان مت بنائیں۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ گھروں کو آباد کریں، اور یاد رکھیے گا جو گھر آباد ہوں گے اللہ کے بہترین فرشتے انہی گھروں کی طرف آتے ہیں، مگر جو گھر قبرستان ہوں گے، جو گھر قبرستان کی طرح ہوں گے، وہاں پر سوائے شیاطین کے کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو عمل آپ کے اپنے اختیار میں ہے، اور اختیارات تو اللہ نے انسانوں کو دے کے بھیجے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بڑا مشکل ہے، یہ بڑا مشکل ہے۔ اگر یہ سب مشکل ہے تو پھر آپ رشتوں کے نقصانات اٹھانے کے لیے تیار رہیں۔ کبھی بھی ان چیزوں سے ڈرے مت۔ ان چیزوں سے ڈرنے کا مقصد ہی نہیں ہے، ہمارا بنتا ہی نہیں ہے کہ ہم ان سے ڈریں۔ ہم ان سے کیوں ڈریں؟ اللہ نے ہمیں ان پر برتری دے رکھی ہے۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برتری دی ہے تمام جنات، شیاطین، حیوان، چرند پرند سب پر۔ تو پھر آپ کا اپنے سے نیچے کے لیول کے ایسے دشمن سے ڈرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ اور ڈرنا بھی کیوں؟ ان چیزوں کے مقابلے کے لیے ضروری ہے پہلے ان کا ڈر اپنے دل سے نکالا جائے، کیونکہ جب ان سے ڈر ہمارے دلوں میں نہیں ہوگا تبھی ہم ان کے ساتھ ہر طرح سے مقابلہ کر سکیں گے۔ ورنہ جن دلوں میں ان کے لیے ڈر ہوگا نا، یہ ان دلوں کو جلدی اپنے کنٹرول میں کرتے ہیں، ان دلوں کو جلدی گناہوں کی طرف آمادہ کرتے ہیں، برائیوں کی طرف آمادہ کر لیتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ ان چیزوں سے ڈریں گے تو یہ چیزیں آپ کو جلد اپنے کنٹرول میں کر لیں گی۔ لہٰذا سب سے پہلے ان کا ڈر نکال دیں اپنے دل میں سے۔ یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تب تک کہ جب تک آپ کے اندر ڈر ہو، ڈر کے ذریعے سے یہ آپ کو کنٹرول کر لے، اور کنٹرول کرنے کے بعد پھر آپ کو یہ خود ہی ہر طرح کا ماحول دکھائے اور آپ کو بدظن کر دے۔ لہٰذا اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے قریب کریں،
قرآن کے احکامات کو تھامیں، اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھامیں، تاکہ ان شیاطین جنات کا ڈر آپ کے دل و دماغ سے نکل جائے، تاکہ یہ آپ کے دل و دماغ کو کنٹرول نہ کر سکے۔ اور اس کا بہترین آغاز سورہ بقرہ سے کریں۔ سورہ بقرہ آپ کے لیے ایک بہترین ہتھیار ہے، ایک بہترین دوائی ہے، ایک بہترین لباس ہے، جس کے ذریعے سے آپ اپنے دل کو ہر طرح کے ڈر سے اور خوف سے پاک کر دیں گے سوائے اللہ کے خوف کے۔ لہٰذا سورہ بقرہ آپ کا بہترین آغاز ہے۔ سورہ بقرہ سے اپنا بہترین سٹارٹ لیجئے، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو خیر و برکت سے جوڑے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔